اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان نے کسی مشکل وقت میں ایک بوڑھے کی مدد کی تھی۔ گردش زمانہ سے یہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہو گیا۔ اسے قتل کرنے کی سزا دی گئی۔ سپاہی اس کو لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے تو تماشا دیکھنے کے لیے سارا شہر امٹ پڑا۔ ان میں ایک بوڑھا بھی تھا۔ اپنے محسن نوجوان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ زور زور سے دہائی دینے لگا، اے لوگو، ہمارا نیک دل بادشاہ فوت ہو گیا۔ افسوس، صد افسوس کہ آج دنیا تاریک ہو گئی۔ سپاہی اور دوسرے لوگ یہ خبر سن کر غم زدہ ہوئے اور پریشان ہو گئے۔ نوجوان کو وہیں چھوڑ کر شاہی محل کی طرف بھاگے۔ بوڑھے نے فوراً نوجوان کی زنجیریں کھول دیں، اس کو بھگا دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ سپاہی محل میں پہنچے تو بادشاہ سلامت کو زندہ سلامت موجود پایا۔ سیانے ہو کر واپس آئے تو نوجوان کی جگہ بوڑھے کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر پوچھا، اے بڈھے، تو نے میرے مرنے کی خبر کیوں اڑائی؟ آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بوڑھے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، جہاں پناہ، میرے جھوٹ بولنے پر آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی۔ فلاں وقت اس نے میری دستگیری کی تھی۔ آج اس کو مصیبت میں گرفتار دیکھا تو انسانیت اور جوانمردی نے تقاضا کیا کہ اس کی مدد کروں، اس لیے یہ حیلہ اختیار کیا۔ بادشاہ یہ قصہ سن کر خوش ہوا کہ نہ صرف بوڑھے کو انعام و اکرام دے کر رہا کیا بلکہ اس نے نوجوان کی معافی کا حکم صادر کر دیا۔ نوجوان قید سے نکل کر ادھر ادھر جان چھپاتا پھرتا تھا۔ کسی نے اس کی معافی کی خوشخبری سنائی اور پوچھا کہ تیری جان کیسے بچ گئی؟ اس نے جواب دیا، ایک حقیر رقم میرے کام آ گئی جو میں نے اس سائل کو ضرورت کے وقت دی تھی اور اس پر اس بوڑھے نے میری جان بچا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور دل آزاری والی باتیں کی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے اور اپنی نرم مزاجی کی بنا پر اس کی باتیں برداشت کر لیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد اس شخص نے دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کی جو بڑی دکھ دینے والی تھی، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے اور کسی قسم کا جواب نہ دیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر سخت الفاظ میں بات کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور چپ رہے، مگر جب وہ حد سے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹوک دیا اور مناسب جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا یہ فعل پسند نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی اور مقام کی طرف جانے لگے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کہا اور اب جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا کون سا عمل اچھا نہیں لگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ یعنی جس طرح تم نے پہلے 3 مرتبہ دل آزاری پر حلم سے کام لیتے ہوئے اسے کچھ نہ کہا تھا، اس مرتبہ بھی نہ کہتے اور تمہیں حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار کے کھانے کا خرچ روزانہ 1000 درہم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ کو بہت رنج ہوا۔ دکھ بھرے لہجے میں بولے، افسوس، جس رقم پر مسکینوں
بیواؤں اور یتیموں کا حق ہے، اسے سپہ سالار اسے بے دردی سے اڑا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت انصاف پسند تھے، سادہ مزاج تھے اور ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ نے سپہ سالار کے نام خط لکھا، تم سے کچھ کام ہے، کل دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو چند لذیذ کھانے تیار کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی جو کا دلیہ بھی بنوایا۔ سپہ سالار ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوج وغیرہ کے معاملات پر اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ بات چیت کافی دیر تک جاری رہی، یہاں تک کہ مارے بھوک کے اس کا برا حال ہو گیا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ خوب بےتاب ہو گیا اور تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے اپنے لیے کھانا منگوایا۔ جو کا دلیہ لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کا دلیہ کھانا شروع کیا۔ سپہ سالار بھوک کی وجہ سے نہ رہ سکا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کا دلیہ کھانا شروع کر دیا، اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بھی یہ کھانا میرے لیے ہے، آپ کے لیے جو کھانا تیار کرایا گیا وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، لیکن وہ رک نہ سکا، دلیہ کھاتا چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے کھانے منگوائے، یہ تو میرا کھانا تھا، آپ کا کھانا تو یہ ہے، آپ یہ کھائیں۔ یہ سن کر سپہ سالار نے کہا، میں نے تو دلیہ کھا لیا ہے اور میں سیر ہو چکا ہوں، اب ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس پر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کہ اس دلیے پر 1 درہم مشکل سے خرچ آیا ہے، اگر 1000 درہم روزانہ تو تم 1000 درہم روزانہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ اگر تم 1 درہم کے دلیے سے سیر ہو سکتے ہو تو یہ 1000 درہم اگر غریبوں پر خرچ کرو تو صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ ساری بات سپہ سالار کی سمجھ میں آ گئی، اس کا شرم سے سر جھک گیا۔ اس نے ساری زندگی سادگی کے ساتھ بسر کرنے کا پکا عہد کر لیا کہ اب وہ سادگی سے اپنی پوری زندگی گزار دے گا۔